الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندہ زکریا پر تھی جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے، اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے۔ اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں۔ فرمایا اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا۔ 6 رکوعات پر مشتمل یہ سورت 98 آیات اپنے وجود میں سموئے ہوئے ہے۔ سب سے پہلی بات، اس سورت کی وجہ تسمیہ، سورت مریم کہا جاتا ہے اسے۔ میں نے اس پر تفصیل سے کسی موقع پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ سورتوں کا نام رکھنے میں کیا کیا عناصر ہوتے ہیں جو ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ کبھی سورت کا عنوان ہی سورت کا ٹائٹل بن جاتا ہے، کبھی سورت کے اندر بیان کیا ہوا مضمون اس کا نام بن جاتا ہے، کبھی اس کے مضمون کا بعض حصہ نام بنا دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی سورت باقاعدہ کسی نام ہی سے معنون ہوتی ہے انبیاء کے ناموں پر، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورتوں کے اندر جس خاص واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس واقعے والے صاحب کا جو نام ہوتا ہے
وہی سورت کا ٹائٹل بنا دیا جاتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کا عنوان اور واقعہ اور قصہ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر جا بجا لفظ مریم باقاعدہ اس صورت میں استعمال ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مریم قرار پایا۔ تیسرے سپارے کے اندر بھی لفظ مریم استعمال ہوا تھا، سمیتھا مریم، وہاں میں نے آپ کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والی عورت، برگزیدہ عورت، متقی عورت، پارسا عورت۔ وہاں میں نے آپ کو یہ اشارہ بھی دیا تھا حضرت رازی کے حوالے سے کہ نام رکھنے میں جو چیز ملحوظ رہنی چاہیے وہ کوئی آسمانی چیز، یا پھر نبوت سے ریلیٹڈ کوئی چیز، یا پھر پارسائی کا حوالہ جس میں ہو، یا جس کی معنویت روحانی تاثیر رکھتی ہو، یا کسی پاکیزہ شخصیت کے ساتھ اس نام کا تعلق ہو۔ تو کچھ ایسے حوالہ جات ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے نام رکھنے چاہیے۔ فلانی تاریخ کو پیدا ہوا، فلانے دن پیدا ہوا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جس دن بھی پیدا ہو، جس تاریخ کو بھی پیدا ہو، تو کوئی سا بھی پاکیزہ نام اپنے بچے کا اور اپنی بچی کا رکھ لینا اللہ رب العالمین باہر کیف برکات عطا فرماتا ہے۔ پھر لگے ہاتھوں ایک جملے میں اشارہ کہنا چاہوں گا، بعض لوگوں کے ہاں یہ عنوان بھی چلتا ہے کہ اس کا نام محمد عبداللہ ہے، اس کا نام محمد فلانا ہے، لیکن یہ نام بھاری ہو گیا ہے اور بچہ آئے دن بیمار رہتا ہے تو نام بدل دیا جائے۔ یہ لوگوں کا مغالطہ ہے، اس مغالطے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی نام بھی اس طرح کا بھاری نہیں ہوتا کہ لوگوں کو تنگ کرے، اور اس طرح کا بھاری نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ اللہ کے جو نام ہیں، رسول پاک علیہ السلام کا جو اس میں گرامی ہے، یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک خیر اور برکات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ نام بھاری ہو گیا، یہ بات نہیں ہوتی۔ توجہ جانا چاہتی ہے کسی اور طرف۔ جب میں نے عنوان چھیڑا ہی ہے تو ایک جملہ اور ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے لیے اور بیان کر دوں۔ بچے بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور اس لیے ہم نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، وہ کیا جائے جو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ جو عقیقہ ہے، جسے ہم پنجابی میں کیکا کہہ دیتے ہیں، تو یہ عقیقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عقیقہ کیا کرو، بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا کرو۔ جب تک تم بچوں کا عقیقہ نہیں کر لیتے تو تمہارے بچے گروی پڑے رہتے ہیں، پریشانیوں کے ہاں، مصیبتوں کے ہاں۔ گروی پڑے رہنے کا معنی آپ سمجھ سکتے ہو کہ کوئی نہ کوئی آفت ان کی طرف آتی رہتی ہے، پریشانی ان کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ لہٰذا عقیقہ کیا کرو، نام نہ بدلو۔ آپ نے محمد عبداللہ کہا، محمد عبد الرحمن کر دو گے نام تو اللہ ہی کا رہے گا۔ آپ محمد عبد الغفار کر دو گے تو نام تو پھر بھی اللہ ہی کا رہا۔ تو اللہ کے ناموں کی تاثیر ہے صحیح، لیکن منفی تاثیر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے تمام اسماء گرامی جو ہیں ان کی تاثیر ہے، لیکن خیر والی تاثیر ہے، برکت والی تاثیر ہے۔ اور یہ عنوان تو ہر مسلمان دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ واقعی جی یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنے رب کا نام رکھتے ہیں محمد عبداللہ، اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ کا نام ہے، تو پھر اس میں ہم یہ جملے بھی بول دیتے ہیں کہ جی اس میں بچے پر منفی اثرات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم پاگل تھے جو اللہ کے نام کے متعلق ایسی سوچ رکھ رہے تھے۔ تو جاننا چاہیے اپنے ایمان کی آواز سے کہ اللہ کے تمام نام، کوئی نام بھی ایسا نہیں ہے جو منفی اثر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا ہر اسم گرامی زندگی میں برکات پیدا کرتا ہے، شخصیات میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ پاکیزہ نام کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کر دی۔ تو ایک میں نے کہا کہ بچے اگر اس طرز پر ہو جائیں کہ بیماریاں، پریشانیاں، تو اس کے لیے عقیقہ کرنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے پوری زندگی کے لیے محیط عنوان ہے جس کو صدقہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ کے کلمات مبارکہ یہ ہے، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔
اب لفظ بلا استعمال کرنا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے، تو آپ کو جاننا چاہیے نا کوئی بڑی ہیوی شے ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے لفظ بلا ہی کہا، ورنہ مصیبت نہ کہا، رنج نہ کہا، درد نہ کہا، تکلیف نہ کہا، مرض نہ کہا، بلا کہا۔ یہ بلا جو ہے یہ ہر طرح کی ٹینشن کو یہ لفظ محیط ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے۔ تو واپس آ جائیے، ناموں کے حوالے سے ہم نے چند منٹ استعمال کر لیے، تو اس سورت کا نام سورہ مریم کیوں رکھا گیا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد جو دوسری اہم ترین بحث ہمارے آج کے ماحول کے اعتبار سے تو وہ اہم ہے ہی نہیں ہے، ہم جس قدر علمی مسلمان ہیں وہ چونکہ ہمیں پتہ ہے، تو اس لیے وہ بحث آج کے دور کے حوالے سے اہم ہے ہی نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے مذہب میں کئی ٹائٹلز ایسے ہیں اور عنوانات ایسے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد ہم نرم سے دکھ کا اظہار بھی کر لیتے ہیں۔ جو استاد لوگ ہوتے ہیں کہ پیارے بچوں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن دور حاضر میں ہماری حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے یہ عنوان بالکل ٹھپ ہو کر کے تو رہ چکا ہے، تو اگر یہ عنوان آج بھی پائندہ ہوتا اور تابندہ ہوتا اور زندہ ہوتا تو پبلک کو، عوام کو، رعایا کو اور پورے ملک کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہم عاشر کے ابواب پڑھ رہے تھے یا ذمیوں کے ابواب پڑھ رہے تھے، تو سوائے دکھ کے کیا کہا جائے کہ کوئی بھی کافر ہمارے ملک میں رہے اور فری کھاتے میں رہے، یہ تو دستور شریعت ہے ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے ملک میں کافر رہتے ہیں ان پر باقاعدہ ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے، اور یہ ٹیکس ان کی جان کی خلاصی کا بدلہ بن جاتا ہے، تو ان سے جزیہ وصول کرنا، ان کی زمینوں سے خراج وصول کرنا۔ آج پاکستان میں عیسائی رہ رہے ہیں، یہودی رہ رہے ہیں، اب انہیں کبھی لگتا ہے کہ ذمی کہا جائے، کبھی لگتا ہے کہ ذمی نہ کہا جائے۔ رول ریگولیشنز پاکستان کے چل رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ذمی ہے، ٹیکس پے نہیں کر رہے، لگتا ہے کہ ذمی نہیں ہے۔ عجیب ڈھنگ کے کافر بنا کر رکھ دیا ہمارے حکمرانوں نے ان عیسائیوں کو اور ان یہودیوں کو۔ یا پھر جیسے کہ عاشر کے ابواب ہوتے ہیں، عاشر مینز گزشتہ زمانوں میں چونگیاں ہوا کرتی تھیں، ہم اسے لفظ چونگیوں ہی سے یاد کرتے ہیں۔ شہر میں انٹری کرنے کے لیے چونگیاں ہوتی تو سامان پر کچھ ٹیکس ویکس ہوتا تھا، یا اصل میں ٹیکس ویکس یہ مذہب کا عنوان نہیں تھا، تو باقاعدہ ایک محکمہ ہوا کرتا تھا جو شہروں کی انٹری میں لگ بھگ قریب ترین کہیں کوئی مرکز ہوا کرتا جہاں چند ایک فوجی جوان ہوتے، جہاں باقاعدہ حکومت کا ایک کارندہ بیٹھا ہوتا۔ مسلمان تاجر وہاں سے گزرتا تو وہ ان سے زکوٰۃ وصول یابی کی بات کرتا، ذمی گزرتا تو وہ ان کے جزیے کی وصول یابی کی بات کرتا، اگر کوئی حربی کافر وہاں سے گزرتا تو وہ ان کے ٹیکس کی بات کرتا۔ تو یہ 3-4 طرح کے آمدن کے ذرائع تھے۔ تو میں نے بچوں سے کہا میرے دوستوں میں کیا بتاؤں آپ کو، اب پڑھنا ہے، امانت ہے ہمارے پاس مذہب، لیکن یہ عنوان اس وقت بالکل ٹھپ ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے کا نظام حکومت کے ذمے، کارندے ہونے، جانا، زکوٰۃ وصول کرنی، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں باقاعدہ ان کو پکڑنا، ان کو سزا دینا، اور اسلام کے احکام کو نافذ کروانے کے لیے پوری تگ و تاز سے کام لینا۔ تو بہت سارے عنوانات ہمارے ٹھپ گئے۔ یہ میرے 5-6 جملے اس لیے تھے کہ جو بحث میں اب آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ من جملہ انہی درجے کے عنوانات میں سے ہے۔ علم کا دور ہوتا، مفسرین کی ریل پیل ہوتی، محدثین ہر طرف نظر آتے، علماء کا رش ہوتا، جمع غفیر کے حساب سے اہل علموں سے ہماری ملاقات ہوتی، تو اس موقع پر یہ ابحاث بڑی عزت اور شرف کی نظر سے دیکھی جانے والی ابحاث ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ یار، اس کو تو یہ بھی پتا ہے کون سی شے میں بول دیتا ہوں ابھی، لیکن بڑے فخر کے ساتھ، بڑی عزت اور آبرو مندی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی مجھے قرآن حکیم کا وہ علم بھی آتا ہے۔ ہاں جی، کون سا علم؟ یہ متعین کرنا کہ فلانی صورت کیا یہ مکہ میں نازل ہوئی، یا پھر فلانی صورت کیا مدینہ میں نازل ہوئی، کیا پھر فلانی صورت مکہ اور مدینہ کے مابین کسی راستے میں نازل ہوئی، یا پھر فلانی صورت دن کے وقت میں نازل ہوئی، یا پھر پرانی صورت جناب والا دن رات کے وقت میں نازل ہوئی، یا فلانی صورت پھر طائف میں کیا نازل ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ان ابحاث کا کوئی خاص مطلب نہیں، حالانکہ ان ابحاث میں بہت سارے مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تعین کرنا کہ کون سی صورت مکہ والی ہے اور کون سی صورت مدینہ والی ہے، اس پر بہت سارے ناسخ اور منسوخ کے احکام ہیں جو کہ مرتب ہو جاتے ہیں۔ اب جب میں نے یہ جملے بولے تو میری مجبوری بن رہی ہے کہ میں آپ کو ایک آدھ مثال دے کر بات کہوں کہ یہ مکہ کی بات، مکہ کے ماحول میں اترنے والی صورت اور جی مدینہ کے ماحول میں اترنے والی صورت، ان کا تعین کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے بہت سارے مسائل ہمارے حل کر دیتی ہے۔ بھئی مثال کے طور پر مکہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتنا زمانہ بھی تشریف فرما رہے تو وہاں کچھ انداز اس طرح کا ہوا کرتا تھا، لکم دینکم ولی دین، اور تم اپنے دین کے مطابق چلو، ہمیں اپنے دین کے مطابق چلنے دو، فاعفوا واصفحوا، محبوب چھوڑیں، فی الحال نظام چلائیں، گزارا چلائیں،
معاف کریں ان کو، تو ان سے ٹکر فی الحال نہیں کرنی ہے۔ تو مکہ کے ماحول میں حضور کے جان نثاروں کو اس طرح کی باتیں کہی جاتی، سکھائی جاتی، بس چھوڑیں فی الحال، آگے نظام چلنے دیں، تو لڑائی نہیں کرنی، معاف کریں، صبر کریں، ان سے کہیں تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، کچھ اس طرح کی بات کریں۔ تو مدینہ کے ماحول میں آ کر کے تو جاہدو 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 یا ایھا النبی جاہد الکفار، پکڑیں ذرا تلوار اڑا دیں ان کو، مار گرائیں ان کو اگر یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اب یہ متعین کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اگر ہم نہ جان پائیں کہ یہ حوالے کہ معاف کریں، چھوڑے پرے، لڑنا نہیں ہے، جہاد نہیں کرنا ہے، اگر ہم یہ بات نہ جان پائیں کہ یہ تو مکہ کی بات ہے اور پھر جہاد کریں، اور ہم نہ جان پائیں کہ یہ تو مدینہ کی بات ہے، تو قرآن پاک میں ہم سمجھتے ہوئے کلیش کا شکار ہو جائیں گے۔ ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ قرآن کبھی کہتا ہے کہ معاف کریں، چھوڑے پریں، صبر کریں، لڑائی نہیں کرنی، جہاد نہیں کرنا، اور کبھی کہتا ہے کہ پکڑیں تلوار، اٹھیں، نکلیں، پیدل سواریوں پر جہاد کرنا ہے۔ کیا جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب اگر ہمیں نہ پتا ہوتا کہ مکی حوالہ کون سا ہے اور مدنی ٹائٹل کون سا ہے، پھر ہم یہ شش و پنج کا شکار رہتے۔ اور اگر ہم جان جاتے کہ جناب جو مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ پہلے زمانے کی صورتیں ہیں، تو پہلے زمانے میں اسلام ابھی لوگ کم تھے، نفری کم تھی، جہاد کس بنیاد پر کیا جاتا، مجاہدین ہی بڑے کم تھے جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ تو ویسے ہی حالات کے بہت پسے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار قسم کے لوگ تھے، جنہیں اللہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی نعمت سے سرفراز کر دیا۔ اب ان کے ذریعے جہاد کیسے کروایا جائے، تو آوازیں ایسی ہی تھیں، فی الحال رکیں ذرا، دو چار اور آنے دیں، فی الحال صبر کریں ذرا، فی الحال معاف کریں ذرا، چلنے دیں نظام آگے، ذرا گیدرنگ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اب 13 سال تو گزر گئے، اب جب مدینہ کا ماحول آیا تو مسلمان تو کافی سارے ہو چکے تھے۔ اب قرآن نے للکار دیا اور کہا خبردار، آج کے بعد تم نے کسی مسلمان کو میلی نظر سے دیکھنے کا اہتمام کیا، تلوار اٹھا کر گردن قلم کر دی جائے گی۔ کلیش ختم ہو گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے کلیش تھا کہ قرآن نے کہا کہ جہاد کرو، پھر کہا کہ نہ کرو، یار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ جو کلیشز پیدا ہو جاتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ پیچھے ہم جان نہ سک رہے ہوتے یہ صورت مکہ والی ہے یا صورت مدینہ والی ہے۔ تو جب ہم نے جان لیا کہ مکہ کی صورت کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے تو مدینہ کی صورت کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے، تو فیصلہ کرنا آسان ہو گیا، بھئی جہاد نہیں کرنا یہ پہلے زمانوں کی بات ہے، جہاد کرنا ہے یہ اسلام کے قوی ہونے کے بعد کی بات ہے، وہ کلیش ختم ہو جاتا۔ تو ان ایسے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے، حدیث شریف کے اندر بھی ایسا ہے۔ حدیث میں تو ہم جب قرآن جو کہ ڈیلی ویجز پر پڑھا جاتا ہے، آدھا پارا پاؤ، جب ہم اس کے متعلق یہ نہ جان سکے تو حدیثوں کے متعلق تو ہمارے حواس میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے، خیال میں بھی نہیں ہے کہ وہاں بھی یہ جاننا ضروری ہوتا تھا کہ کون سا قول رسالت مآب مکہ کے ماحول میں تھا اور کون سا قول رسالت مآب مدینہ کے ماحول میں تھا، کون سی حدیث شریف مدینہ کے پہلے زمانے سے تعلق رکھتی ہے اور کون سی حدیث شریف مدینہ کے آخری زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس بنیاد پر بھی بہت سارے احکام میں یہ فہم اور رسائی پانا آسان ہو جایا کرتا تھا۔ بھئی اس کے لیے بھی میں آپ کو مثال کہہ دوں گا۔ ہم نے جو آگے جانا تھا، یہ میرا دھیان اچانک نہ جانے کدھر چلا گیا، میں تو آج سورہ مریم کے کچھ تعارفی حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ مریم سے پھر نہ جانے کدھر کدھر عنوان گھومتا گھامتا۔ خیر یہ باتیں بھی آخر کسی دن تو مجھے کہنی ہی تھیں، تو آج چلے میں کہہ دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ العزیز اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ جائیں گے۔ تو مدینہ کے ماحول میں بھی یہ بات جاننا کہ کون سی حدیث ایسی ہے جو مدینہ کے ابتدائی زمانوں پر ہے اور کون سی حدیث شریف ایسی ہے جو مدینہ کے آخری زمانوں میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس بات کا جاننا بھی مذہب کو سیکھنا آسان بنا دیتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں کہنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ محدثین نے یہ بحثیں اٹھائی ہیں، اہل علم کے ہاں تو یہ بحثیں ہیں، بھئی کون سی بحث؟ ایک دیہات سے ایک صاحب آتے ہیں، اگر اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور مجھے بتائیں اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کرنا کیا ہے؟ حضور فرماتے بس نماز پڑھ لینا اور زکوٰۃ ادا کر دینا۔ حج کی بات ہی حضور نے نہ فرمائی، بس یہ دو باتیں فرمائی کہ نماز ادا کر لینا اور زکوٰۃ ادا کر دینا، اور کسی کو حضور نے یہ بھی فرما دیا اچھا روزہ بھی رکھ لینا، تو پھر حج کا ذکر وہاں بھی نہ کیا۔ اور حالانکہ ایسی احادیث ہیں جن میں حضور نے صاف صاف فرمایا حج بھی کرو۔ اب محدثین قلم تو لکھتے تو ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک کو حضور نے فرمایا نماز اور زکوٰۃ، ایک کو فرمایا کہ نماز روزہ اور زکوٰۃ، اور ایک کو نماز روزہ حج اور زکوٰۃ۔ یہ کسی کو حج کا حکم جاری کرنا، کسی کو حج کا حکم جاری نہ کرنا، کسی کو روزہ رکھنے کی بات کہنا، کسی کو روزہ رکھنے کی بات نہ کہنا، یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کہیں حج کرنے کی بات ہے، کہیں حج کی بات چھیڑی نہیں ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو وہاں محدثین یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ جو آنے والا دیہات والا تھا اسے نماز اور زکوٰۃ کی جو بات کہی ہے، یہ احکام چونکہ سن 2 ہجری سے متعلق رکھنے والے احکام ہیں، تو حضور کی ہجرت کو دوسرا سال تھا تو زکوٰۃ کا حکم تب
نازل ہوا، حج کا حکم وہ آخری سالوں میں جا کر نازل ہوا، تو ٹھیک ہی تو ہے نا جی. وہ دیہات والا جب آیا تھا وہ تیسرا سال بنتا تھا یا اس کا چوتھا سال بنتا تھا ہجرت کے بعد، اس وقت حج ابھی آیا ہی نہیں تھا، تو حضور حکم کیسے ارشاد فرما دیتے؟ اب جب ہم یہ ڈیٹ متعین کر لیں گے کہ یہ سن 2 ہجری کی بات ہے یا سن 3 ہجری کی بات ہے یا سن 9 ہجری کی بات ہے، تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے. آج آپ نے ابھی تک فنی حوالہ جات کے ساتھ 2 ابحاث سماعت کرنے کا اہتمام کیا، تو پھر اس کے بعد جا کر میں اب کہہ سکوں گا کہ اس صورت کے متعلق ابھی تک میں نے یہ کہا کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ صورت مکی ہے یا پھر یہ صورت مدنی ہے، جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. بحث تو اس کی اگلی تھی کہ اب یہ جانا کیسے جائے کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے، یہ حوالہ مکی ہے یا پھر یہ حوالہ مدنی ہے، یہ آیت مکی ہے یا پھر یہ آیت مدنی ہے. اس کے بھی ائمہ تفسیر نے بہت سارے اسالیب ارشاد فرمائے ہیں کہ ایسا ہوگا تو یہ صورت مکی ہے، ایسا ہوگا تو یہ صورت مدنی ہے. مثلا میں ذرا ذہنوں کو قریب کرتے ہوئے میں بڑھ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف. اس کے لیے بہت سارے اسلوب بیان کیے گئے اور اس کے لیے بہت سارے ضابطے زیر تحریر لائے گئے کہ یوں بھی پہچانیں گے یہ صورت مکی ہے اور یوں بھی پہچانیں گے یہ صورت مدنی ہے. بھائی مثلا اگر کہا جائے یا ایھا الذین آمنو، تو یہ ہمیشہ جانیے کہ یہ آیت مدینہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر کہا جائے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو پھر جاننا چاہیے کہ یہ صورت یا پھر یہ آیت یا پھر یہ رکوع اس کا مکہ کے ساتھ تعلق ہے. مکہ میں اے لوگوں کہنا ہی مناسب ہے، وہ ایمان کی طرف تو وہ آ نہیں رہے ہیں، اور مدینہ میں جتنے بھی پہنچے ہیں وہ سارے مومن مسلمان ہو کر پہنچے ہیں. تو جیسے کہ یہ ایک فرق ہو گیا کہ یا ایھا الناس کہا جائے تو اشارہ ہے کہ یہ عنوان مکہ کا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو یہ اشارہ ہے کہ یہ عنوان مدینہ کا ہے. یا پھر ایک اور ضابطہ مثلا دیکھیے کہ یہ پہچاننا کہ یہ صورت مکہ والی ہے یا پھر یہ صورت مدینہ والی ہے، اگر عنوان کچھ ایسا چل رہا ہو کہ قیامت ہوگی، مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر جینا ہے اور بھی حساب و کتاب ہوگا، تو چونکہ جان جاؤ کہ یہ احوال جو عقائد سازی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ آیات، یہ رکوعات، یہ صورتیں یا یہ سپارہ جات یا یہ حصص، ان کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ عقیدہ ان کا خراب تھا، وہ خداؤں کو مانے جا رہے تھے اور غلط نظریات اور توہمات میں وہ اترے ہوئے تھے. تو عقیدہ سازی کا عنوان اگر قرآن چھیڑے تو جاننا چاہیے کہ یہ بات مکہ کے ماحول میں چل رہی ہے، اور اگر احکام کی بات چھیڑے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، تو احکام کی اگر بحث چھڑ جائے تو ہمیں فوراً جانا چاہیے کہ جناب احکام تو مدینہ میں آ کر کے تو نازل ہوئے ہیں زیادہ اور بیشتر. مکہ میں تو بڑی ترین عبادت نماز ہی تھی جو اتر چکی تھی، تو باقی سارے کے سارے جو فرائض ہیں ان میں اکثر حصص آپ دیکھو گے تو مدینہ کے آپ کو محسوس ہو جائیں گے. اچھا، یہ ایک دوسرا طریقہ تھا فیصلہ کرنے کا کہ یہ صورت مکی ہے یا پھر یہ صورت مدنی ہے. اب ایک تیسرا حوالہ بھی تھا جو آج میں اپنے اس ٹائٹل کے حوالے سے آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. یہ علم کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے میرے 20 منٹ لگ گئے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک بحث ہے. تو پھر مفسرین کیسے اور کیا ضابطہ ہوتا کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ صورت مکہ کی ہے یا یہ صورت مدینہ کی ہے. اس میں رسول اللہ کے سفروں کو دیکھا جاتا، صحابہ کے سفروں کو دیکھا جاتا کہ کون سی آیات ایسی تھیں جو کس موقع پر کس صحابی نے پڑھی تھیں تو وہ کس صورت کی بنتی ہیں. تو وہ سفر جس سن کا ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ یہ صورت بھی اسی سن کی ہے یا یہ صورت اس سن سے پہلے اتر چکی ہے. اچھا، یہ صورت مریم کی بات ہی کر لیجئے، سورہ مریم کی بات ہی کر لیجئے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکی ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ مدنی ہے، لیکن چند علماء نے کہا کہ یہ مدنی ہے. وہ چند آیات ایسی بنتی تھیں کہ جن میں مدینہ ہونے کا شعور وہ ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا. اکثر علماء کرام نے فرمایا کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کیسی اپروچ کیا اس بات کو کہ یہ صورت مدینہ کے ماحول میں نہیں اتری بلکہ مکہ کے ماحول میں اتری ہے. وہ کہنے لگے اصل ماجرا یہ ہے کہ خود حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی حریم نبوت میں داخل نہیں ہوئی ہیں، ابھی ہماری ماں نہیں بنی ہے. تو آپ خود فرماتی ہیں کہ میں اس سفر میں تھی جس سفر میں حضرت جعفر نے، جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے سورہ مریم کو تلاوت کیا تھا. اچھا، وہ سفر بنتا ہے سن 5 ہجری کا، یعنی حبشہ کی طرف جب مسلمان مکہ والوں سے مسلسل ستائے جا رہے تھے اور کوئی حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے. ایک تھیں خواتین اور غلام درجے کے لوگ اور غریب درجے کے لوگ اور پسی ہوئی حالت درجے والے لوگ. اس درجے کے لوگ جو تھے وہ اکثر اسلام میں شروع میں داخل ہو رہے تھے، جن کی معاشرتی حالت اتنی قوی نہیں تھی اور جن کی منڈیوں میں حالت اتنی
قوی نہیں تھی. الغرض مسلمانوں پر ظلم و ستم آئے دن. تو رسول اللہ علیہ السلام کو اشارہ ہوا اللہ کی طرف سے, وہی ہوئی کہ محبوبی نے کہیں اور ہی شفٹ فرما دیں تاکہ یہ سکون سے رہ تو لیں. تو اس کا ایک دن حضور نے اظہار یوں کہتے ہوئے فرما دیا, اے کاش کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں کہیں حبشہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو میں جانتا ہوں کہ وہ جو نجاشی ہے وہ بندہ بڑا اچھا ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ عدل کرتا ہے, اس کے ہوتے ہوئے مجال ہے کسی کی کہ ظلم کر جائے. حضور نے اس کا اظہار تو فرما دیا. یہ بات ہوتے ہوتے جو کمزور درجے کے مسلمان تھے, ایمان میں کمزور نہیں, وہ جسمانی طور پر کمزور تھے, معاشرتی طور پر جو کمزور تھے, یا پھر جو غلام وغیرہ اس درجے سے تعلق رکھتے تھے, تو انہوں نے جب یہ اطلاع پائی کہ حضور چاہتے ہیں کہ ہم حبشہ چلے جائیں, تو 11 مرد اس عنوان کے لیے تیار ہو گئے اور 4 عورتیں اس عنوان کے لیے تیار ہو گئیں. ان 4 عورتوں میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بنتی ہیں. یہ 15 مرد و زن پر مشتمل مختصر سا قافلہ نور حضور رحمت عالم سے اجازت لی اور مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے حبشہ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا. کتنا ٹائم لگا ہمارا عنوان نہیں, جلدی سے حبشہ پہنچتے ہیں تاکہ اپنے عنوان کو ہم کلوز کر سکیں. حبشہ پہنچے تو حضرت ام سلمہ خود فرماتی ہیں کہ نجاشی نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی, بڑی عزت سے پیش آیا, بڑی آبرو مندی سے پیش آیا. ہم کھلے عام عبادت کرتے تھے اسلام والی, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا, تو اس کے زیر سایہ کوئی ہم پر ظلم و ستم کرنے والا نہیں تھا. جتنا عرصہ ہم وہاں رہے سکھ کا سا تو ہمیں آ گیا, لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی اڑ گئی کہ مکہ والوں کو اچھا تو نہیں لگا ہے کہ یہ 15 افراد مکہ چھوڑ کر کے تو حبش میں آ پہنچے ہیں اور مزے سے رہ رہے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگا. ان کی میٹنگ آپس میں ہوئی ہے کہ اپنے 2 شاطر ترین بندے تیار کیے جائیں, چالاک ترین بندے تیار کیے جائیں تاکہ ان کو تحفے تحائف دے کر کے تو نجاشی کی طرف بھیجا جائے, گفٹ دیے جائیں, اور اس کے بعد ریکویسٹ کی جائے کہ جناب آپ ہمیں, یہ کچھ ہمارے بندے ہیں ہمارے علاقے سے تو یہ کچھ بددین سے ہو گئے ہیں, انہوں نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے, ہمارا دین چھوڑ دیا ہے, بڑا فساد ہو گیا ہماری قوم میں, اب یہ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں, اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ انہیں ہمارے واپس کر دیں تاکہ ہماری وہ قوم میں جو ایک بفرا سا احساس ہے وہ ختم ہو جائے اور لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں. انہوں نے 2 بندوں کو اس مقصد کے لیے تیار کر لیا, ایک کا نام عمر بن عاص اور دوسرے کا نام عبداللہ مخزومی. ان 2 بندوں کو تیار کیا اور یہ سر فہرست تھے کہ بڑے چالاک ہیں, بڑے عیار ہیں, شرارتی ہیں, تو یہ بس جس کام پر ہاتھ ڈالیں بس وہ کام ہوا کہ ہوا. تو ہر دور کی مصنوعات, تحفے تحائف, آج کل کا دور ہوتا تو جناب لیپ ٹاپ کسی کو گفٹ کر دیا, یہ بہت اچھا گفٹ ہے جی, اچھا جی کوئی اچھا سا موبائل گفٹ کر دیا, یہ بہت اچھا گفٹ ہے جی, اور لیدر جیکٹ کسی کو گفٹ کر دی, بہت اچھی. یہ ہر دور کے اپنے اپنے, یا ہر ماحول کے اپنے اپنے اچھے گفٹس ہوتے ہیں. تو حبش کے علاقے میں یہ جو چمڑا ہوتا ہے, یہ اونٹ کا چمڑا یا پھر گوٹ کا چمڑا, یہ بڑی اہمیت رکھتا تھا. اس کی بہت ساری مصنوعات تیار ہوتی تھیں. ہم اس دور کے اب ہیں نہیں ہیں, اس لیے جب میں یہ کہوں گا کہ چمڑے کا تحفہ بڑا اچھا تحفہ تھا, آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا, اور یہ چمڑے کے تحفے میں کیا ایسی شے ہے. لیکن اگر ہم اس ماحول میں ہوتے کہ جہاں گھروں کو پلستر نہیں ہوتے تھے, دیواریں نہیں ہوتی تھیں, انہی چمڑوں کو جوڑ جاڑ کر کے تو خیمے بنائے جاتے تھے, تو پھر آپ کو احساس میں بات اترتی, اچھا گھر بنانا بڑی اہم شے ہے. تو چمڑے کے گھر بنتے تھے, وہ بڑا مہنگا تحفہ تھا. تو مکہ والوں نے چمڑے اکٹھے کیے اس عمر کو اور عبداللہ کو دینے کے لیے کہ تم لے جانا اور ان کی چالاکی دیکھنا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان کی میٹنگ میں یہ بات طے پائی تھی کہ جاتے ہی یہ چمڑے جو ہیں یہ تم ایسا کرنا کہ نجاشی کو نہ دینا, جو اس کے اردا گرد پادری ہوں گے اور علماء ہوں گے انہیں یہ چمڑے دینا. بڑی گندی تاریخ ہے اور پرانی تاریخ ہے, کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, بڑی گندی تاریخ ہے اور بڑی پرانی تاریخ ہے. کسی بھی شہر میں ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, کسی بھی شہر میں ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, کم ترین عمر میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. علماء کو اپنے ساتھ ملاؤ, یہ چونکہ بلار ہوتے ہیں, یہ باتوں میں کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ ملاؤ. اگر ان کی ہیلپ ہو گئی نا تو تمہارا کوئی بھی غلط مقصد پورا ہو جائے گا. یہ علماء کو خریدنا اور انہیں گفٹ دینا, پیسے دے کر اپنے ساتھ ملانا, تاکہ پھر جو ہم بولیں لب اس کا ہلے پیچھے بول ہم رہے ہوں. تو ایسا میاں ہوتا ہے اور بڑے پرانے زمانوں سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ جو کسی مرد کامل کے پاؤں میں بیٹھ کر تو مذہب پڑھ کر اٹھتا ہے نا, وہ یہ پیسوں پر بکتا نہیں, اس کی مجبوری بن جاتی ہے, وہ بکتا نہیں ہے پیسوں پر. وہ اصل میں فارغ التحصیل ہونے سے پہلے اپنا سودا کر کے تو پھر اٹھتا ہے, اور اس کا سودا اس کے مشائخ کر دیتے ہیں. یہ نام محمد پر بکا ہوا یہ مٹی کا تودا ہے, اب یہ کسی اور نام پر بک نہیں سکتا ہے. تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اپنے مقاصد ان کے ہوتے ہیں, اگر حاصل ہوتے رہیں تب تک وہ کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چلتے ہیں, اور اگر ان مقاصد میں تھوڑی سی دراڑ آ جائے وہ سمجھتے ہیں اب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں رہا ہے. تو مکہ والوں نے جناب وہ چمڑے تیار کیے, اور چمڑے تیار کر کے تو
پری پلان تھا، کہنے لگے کہ ایسا کرنا علماء کو دینا، نجاشی سے ملاقات بعد میں کرنا، علماء کو دینا، اور دے کر کہنا کہ مہربانی فرمائیں علماء آپ کی بات نجاشی بڑا مانتا ہے، تو جب ہم کل اپنے بندے مانگنے کی ریکویسٹ کریں گے تو آپ ہماری ہاں میں ہاں ملانا۔ علماء تھے، بک گئے جلدی سے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم کل کہہ دیں گے کہ نجاشی بھیج دے ان کو ان کے علاقے میں، ہم کہہ دیں گے کل۔ وہ چمڑے لے کر گئے، علماء کو تقسیم کیے، کچھ اور تحائف بھی دیے، اور جو نجاشی کے لیے اسپیشل ان کے یہاں صندوقچہ تھا تو وہ انہوں نے الگ سے سیو کیا۔ اگلا دن ہوا تو نجاشی سے ملاقات، ٹائم لے لیا، اور ٹائم لے کر ملاقات شروع ہوئی تو انہوں نے بات اپنی شروع کر دی کہ ہماری قوم سے کچھ لوگ ہیں، نادان ہیں، ان پڑھ ہیں، کمزور بھی ہیں، ہمارے غلام شلام ہیں، تو وہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے اپنا دین بدل لیا ہے، ہم نے بڑا سمجھایا انہیں لیکن وہ باز ہی نہیں آئے، اب وہ آپ کے پاس آ کر چھپ گئے ہیں، تو مکہ کا ماحول بڑا خراب ہو گیا پیچھے، مہربانی کریں ہمارے بندے آپ ہمیں واپس دے دیں۔ یقین نہ آئے تو انہیں علماء سے پوچھ لیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ، یقین نہ آئے تو انہیں علماء سے پوچھ لیں، ہمارے بندے آئے ہوئے یہاں تو چھوٹ جائیں تو اچھا ہے۔ ان علماء نے کہا ہاں بادشاہ ان کے بندے آئے ہوئے ہیں، چھوڑ دے، وہ جو مکے والے تیرے مہمان ہیں چھوڑ دے، یہ جائیں ان کا کام جانے، یہ قوم والے آپس میں ایک دوسرے کو خوب جانتے ہوتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ ان کے حالات کیا ہیں، وہ جس مقصد کے لیے علماء کو استعمال کیا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ ان کے حالات کیا ہیں، یہ آپس میں خوب ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں، تو پھر اے بادشاہ بھجوا ہی دیجئے۔ نجاشی بس ان قریب اس کا سینہ کھلنے والا تھا نا اسلام کے لیے، ان قریب سینہ کھلنے والا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ماحول ویسا ہی کچھ بنا دیا کرتا ہے، جیسے بادل دیکھو تو کچھ امید تو لگتی ہے نا کہ بارش برسی کے برسی، ایسے کچھ آثار ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے تو بس بندہ کسی نتیجے پر پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ خبردار، میرے عدل اور انصاف کے کٹہرے میں خبردار، اگر کسی نے کسی کے خلاف کہا تو یہ وہ بیچارے ہیں، انہوں نے کئی بادشاہوں کو چھوڑا اور مجھ پر اعتماد کر کے یہاں پہنچے ہیں، کئی بادشاہوں کو چھوڑا انہوں نے اور مجھ پر اعتماد کر کے پہنچے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے پوچھے بغیر ان کو حوالے کر دوں؟ نہیں، کل بلاؤں گا، ان کی میں نے سن لی، ان کی بھی سنوں گا، بس میں تو یہاں ایک بات کہنے والا ہوں، ماحول خراب ہو رہا ہے، مکہ وال سے ہجرت کر کے جو پہنچے ہیں نا تو ماحول خراب ہو رہا ہے، علماء خاص کر کے میرے بچوں اس بات کو سمجھو، جو طلباء ہو پڑھتے ہو اس بات کو خاص کر کے سمجھو، اللہ آپ کے دل میں بات اتار دے، وہ جو حبشہ گئے تھے وہ خود تھوڑے گئے تھے، کسی نے بھیجا تھا انہیں، یہ جملہ محفوظ کیجئے، وہ خود نہیں گئے تھے، انہیں کسی نے بھیجا تھا، سرکار دو عالم نے بھیجا تھا۔ جب کوئی بھیجے تو پیچھے نظر کا فیضان چلا کرتا ہے، بندہ خود جا کر ٹھیہ جمائے نا تو وہ 2-4 دن کا مہمان ہی ہوا کرتا ہے، خود لگائے ہوئے ٹھیے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، خاص کر کے مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اور اگر کوئی بھیجا جائے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ حضور نے بھیجا تھا، اب رب کائنات تو دیکھ رہا ہے نا کہ محبوب نے بھیجا ہے، اب یہ مکہ والوں کی عیاریوں پر کیا مسلمانوں کو نشانہ بنوا دیا جائے؟ رب کائنات نے دل ہی پھیر دیا، نجاشی نہیں، فیصلہ یوں نہیں چلے گا، کل انہیں بلا پوچھ بات کیا ہے۔ تو اگلا دن ہوا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عمر بن عاص کو اور عبداللہ مخزومی کو جو سب سے بات تنگ کر رہی تھی نا اندر سے، وہ یہ تھی کہ نجاشی ہمارے سامنے مسلمانوں سے بات چیت نہ کرے، یہ آمنے سامنے بات چیت نہ ہو، بس ہماری ہی بات سن کر تو فارغ کر دے۔ وہ چاہتے اندر سے یہ تھے، انہیں خطرہ ہوتا بہت بڑا کہ حضرت علی کا بھائی ساتھ آیا ہوا ہے، حضرت علی کا بھائی ساتھ آیا، بڑا بلار آدمی ہے، اگر کوئی بات چیت ہو گئی نا تو اس نے ایسی بات چیت کرنی ہے، ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ وہ جس بات سے ڈر رہے تھے وہ اللہ نے کیا کہ وہی بات ہو گئی۔ اگلے دن کہا جی آؤ جی، مکہ سے آنے والے کدھر ہیں، کل ملاقات ہے۔ یہ مسلمان آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی ہدایت ہمیں اس موقع کے لیے فرمائی نہیں ہے کہ یوں ہو تو یوں کر لینا، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگے توکلنا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چلتے ہیں، کوئی مدد ہو جائے گی۔ اب ہمارے پاس کوئی نہیں جو ہے کوئی پلان، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو چلو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ رب العالمین کھول دے گا۔ تو اگلا دن ہوا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجاشی نے اپنے علماء کو بلا لیا، کتابیں لے کر آؤ، اپنی صحائف لے کر آؤ، کھول کر بیٹھ جاؤ، میں سننا چاہتا ہوں یہ کون سا دین آخر ہے کہ شکایت پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے اور ان کے دین جیسا اور کوئی دین ہے ہی نہیں ہے، کوئی عجیب سا دین، میں دیکھوں تو صحیح، سنوں تو صحیح، وہ کون سا دین ہے جس کی بات یہ مکہ سے آنے والے مسلمان کر رہے ہیں۔ نجاشی نے اپنا دربار کھول لیا اور پوچھا ان عمر سے اور عبداللہ سے، ہاں بھائی بولو تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی یہ ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں کہ وہ دین اس کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔
نجاشی نے کہا تمہارا بیان میں نے سن لیا، تم میں سے ہے کوئی اے مسلمانوں جو اپنا بیان جاری کرے کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد کیا. میں ابھی تک تو حدیث کے متن کو کوئی لفظ رہ گیا، کوئی چھوڑ دیا، جلدی جلدی پڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن میں بلیغ خطبہ جو کہ اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کی جان ہے، اور جس نے اس کفرستان کے ماحول میں ایک بار تو روشنی اور حرارت پیدا کر دی، میں چاہوں گا کہ لفظ بلفظ میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز. اس کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا، اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے ہوتے تھے، مردار کھاتے ہوتے تھے، ہم بے حیائی کے کام کرتے ہوتے تھے، ہم رشتوں کو توڑا کرتے تھے، پڑوسیوں سے بد سلوکی کیا کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزوروں کو کھا جایا کرتا تھا. ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ کو ہم پر رحم آ گیا، اور اس نے اپنا محبوب رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مبعوث فرما دیا. ہم اس محمد کو جانتے تھے، بچپن سے جانتے تھے، صادق تھا، کبھی اس کے بول میں جھول نہیں آئی، کبھی اس کے قول میں جھوٹ کا احساس ہم نے نہ پایا، امانت دار تھا، اچھے خاندان کا تھا، اور ہم اس کی پاک دامنی کو جانتے تھے. اس نے کہا اللہ ایک ہے، اس نے ہمیں یہ بات سنائی اللہ ایک ہے. پھر اس نے کہا کہ اللہ ایک جو ہے اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے سوا تمہارے باپ دادا جن جن بتوں کو پوجتے رہے وہ سب غلط تھے، کوئی بت اور کوئی پتھر کا صنم یہ رب نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دیا جائے. اس نے ہمیں سچ بولنے کی بات سکھائی اور کہا کہ امانت ادا کرنے کا عنوان سکھایا، رشتوں کو جوڑنے کی باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں، اور سمجھایا کہ پڑوسیوں سے بدسلوکی نہیں کیا کرتے، اس نے سلوک کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں بتایا. یتیم کا مال کبھی نہ کھانا، یہ انہوں نے ہمیں بتایا. کہ جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو بدکاری کی تہمت لگانا، گالی کبھی بھی نہ دینا، تہمت لگا دینے والیاں گالیاں کبھی بھی انہیں نہ دینا. اور اس نے ہمیں اس بندہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس نے نماز پڑھنے کی بات ہمیں سکھائی ہے، زکوٰۃ کی بات بھی اس نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے. اور فرمانے لگے کہ پھر اس نے ہمیں اسلام کے احکام بتائے، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کی تابعداری کی. پھر ہم نے اللہ وحدہ کی عبادت کی، ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. جو چیزیں انہوں نے ہم پر حرام کر دی ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور حرام ہی سمجھا. جو چیزیں انہوں نے ہم پر حلال کی ہم ابھی تک انہیں حلال سمجھتے ہیں، اور ان کے حلال کو حلال، حرام کو حرام. پھر ہماری قوم ہم پر حملہ آور ہو گئی. یہ وہ باتیں تھیں بس جو چل رہی تھی، تو ہماری یہ قوم ہم پر حملہ آور ہو گئی. یہ کہنے لگی یہ کیا نئی نئی باتیں نکال دی ہیں کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہیں، طاقتور اور کمزور یہ دونوں برابر ہیں اللہ کے دربار میں، یہ عورت کا ایک مقام ہے. یہ کیسی انہوں نے باتیں ہمارے سامنے نکالنا شروع کر دی، ہمیں اذیت دینا شروع کر دی، ہمیں ہمارے دین کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جانے لگ گیا. یہ چاہتے تھے کہ ہم واپس انہی بتوں کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا دیں، اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر وہی حرام کاریاں کریں اور پھر وہی بدکاریاں ہم کریں. یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ ہمارا دین ہے. آخرکار ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم حبش میں چلے جاؤ، نجاشی بڑا عادل بادشاہ ہے اور انصاف پسند شہنشاہ ہے، تمہاری مدد ہو جائے گی. بادشاہ یہ عنوان ہے، اصل میں تو یہ ہے ہمارا دین، جس کے متعلق یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بدکا ہوا سا دین ہے، کہ یہ کوئی بکرا ہوا سا دین ہے، یہ کوئی نیا سا دین ہے. سلمہ کہتی ہیں کہ نجاشی کے دل پر ہر جملہ ایک گہرا گھاؤ لگاتا جا رہا تھا، اور ہر جملہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بدلتا چلا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ اچھا تمہارے نبی پر کچھ اترا بھی ہے؟ ہمارا ٹاپک یہ تھا جس کی خاطر میں نے لمبی روایت پڑھی. تمہارے نبی پر کچھ اترا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اترا ہے. کہا سنائیے کیا اترا ہے. حضرت جعفر نے اپنی رسیلی آواز میں اس موقع پر یہ الفاظ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اور یہ سلمہ کہتی یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ جعفر پیارے قرآن پڑھتے چلے جا رہے تھے، نجاشی کا سر یہاں تھا، پھر جھک گیا، پھر اور جھک گیا، پھر آنکھیں بند ہوئیں، پلکیں بھیگ گئیں، قطرے ٹپکنے لگ گئے، اور اس کی داڑھی سے وہ قطرے بھر گئے اور داڑھی سے بھی وہ قطرے نیچے ٹپکنے لگ گئے. اور جو علماء مصاحف لے کر بیٹھے ہوئے تھے ان کی گردنیں بھی جھک گئیں. مصطفیٰ کا قرآن کیسے چھایا جا رہا تھا، اور تمام ادیان پر غالب ہونے ہی کے لیے تو یہ مذہب
اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا، ان پادریوں کے، ان علماء کے چہرے جھک گئے. اور پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ جس پادری کے ہاتھ میں بھی صحیفہ تھا اس کی نظر بھیگی بھیگی نظر آ رہی تھی، اور وہاں اتھرو اور آنسو اور پانی کے قطرے ان کی نظروں سے ٹپک رہے تھے. یہ میں نے سارا ماحول اور یہ سارا منظر میں نے اس دربار میں دیکھا تو عمر محسوس کر گیا کہ یہ گیم کچھ الٹی ہو رہی ہے. عمر محسوس کر گیا اور عبداللہ معزومی محسوس کر گیا کہ یہ حالات کچھ ہمارے خلاف چل رہے ہیں. جب یہ تلاوت سورہ مریم کے اس حصے کی ختم ہوئی، میں ذرا اپنا عنوان کمپلیٹ کر لوں، حدیث کے چند جملے رہ گئے ہم پورے کر لیں گے. تو بس یہ وہ عنوان تھا جس کو دیکھ کر مفسرین کرام نے کہا کہ یہ سورت حبشہ میں ہجرت ہوئی تھی سن 5 ہجری میں، رجب کے مہینے میں. تو یہ سورت رجب 5 سن اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ سورت حبشہ میں ہجرت ہوئی. تو اس سے پہلے یہ سورت اتر چکی تھی، تبھی تو حضرت جعفر نے یاد کر لی تھی، تبھی تو سن 5 اعلان نبوت میں آپ نے جا کر وہاں سنا دی تھی. لو جناب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ سورت مدنی نہیں ہے، البتہ یہ سورت مکی ہے. یہ یہاں سے سفروں کے حالات سے، واقعات سے، صحابہ کی ملاقاتوں سے، بادشاہوں کے درباروں میں وفود سے کہ ان کا زمانہ کون سا بنتا ہے، تو یہ متعین کر لیا جایا کرتا تھا کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی ہے یا پھر یہ سورت مدینہ میں نازل ہونے والی ہے. تو نجاشی نے اعلان کر دیا کہ جب تک یہ لوگ میرے پاس رہنا چاہیں، عزت سے رہیں، آبرو سے رہیں، کوئی ان پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، اور تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. رات دن کا پچھلا پہر تھا. عمر کہنے لگا کہ کام خراب ہو گیا ہے. عبداللہ یار کام خراب ہو گیا ہے، یہ تو ساری گیم ہی ہمارے خلاف ہو گئی ہے. اب کل کا دن چڑھنے دو. میں ایسے کان بھروں گا، نجاشی کے قوم کے شاطر لوگ تھے ظاہر ہے، میں ایسے کان بھروں گا. ایک ایسا میرے پاس نقطہ ہے، اگر میں نے وہ اٹھا دیا یہ مارے جائیں گے. ایک بات میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے، اگر وہ نقطہ میں نے اٹھا دیا یہ مارے جائیں گے. عبداللہ نے کہا چھوڑ یار تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے. چلو مانا کہ انہوں نے دین بدل لیا، لیکن بندے تو ہمارے خاندان ہی کے ہیں نا، وہ اپنے ہی خاندان والوں کو مروائے گا تو. اس نے کہا نہیں، ہماری جو تذلیل ہوئی ہے ہمیں اس کا حساب چکانا ہے. اگلا دن ہوا تو اس نے وہ جا کر نقطہ اٹھا دیا. عیسائی آپ جانتے ہیں کہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی رب ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ ساری باتیں قرآن حکیم میں موجود ہیں. تو اب اگلا دن ہوا تو عمر نے بات کو بڑے مرچ مسالے لگا کر کے تو نجاشی کے سامنے کہنے لگا بلاؤ ذرا ان کو. بادشاہ آپ جانتے نہیں ہو کہ یہ اندر سے کتنے سنگین لوگ ہیں، بلاؤ ذرا ان کو. انہوں نے ایک ایسی بات اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے جس کو سنتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے لوگ ہیں. بلا لیا. تو عمر کہنے لگا کہ اس سے پوچھ ذرا، کہ جعفر سے پوچھ یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ بس اللہ کا بندہ ہے اور بس، یہ اللہ کا بندہ ہے اور بس. بھئی بادشاہ جو تھا وہ اس قوم کا تھا جو عیسیٰ کو یا اللہ کا بیٹا مانتا. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. کتنی گندی بات ہے، کتنی سنگین بات ہے. نہ یہ اللہ مانتے ہیں نہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. آپ بتاؤ کہ تمہارے عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا نہ مانے تو وہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں. نجاشی نے تحمل کے ساتھ سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا جعفر بول، تم لوگ کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں. حضرت جعفر نے بڑے تن تراک سے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے. میں نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کہنے لگے نبی نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا پاک باز بندہ تھا، اللہ کا کلمہ تھا، اللہ کی طرف سے روح تھا. وروح منہ وکلمۃ وروح منہ، وہ اللہ کا پاک باز بندہ تھا. مقدس مریم کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے انہیں رکھا اور آخرکار پیدا فرما دیا. ہمارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. نجاشی جھکا اور زمین سے ایک پتلا سا ککھ اٹھایا، یہ بھی بڑا ہے، پتلا سا ککھ اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے جو کچھ کہا عیسیٰ کے متعلق، عیسیٰ اس سے نہ اتنے زیادہ ہے نہ اتنے کم ہے، پرفیکٹ ہے. نہ اتنے ککھ جتنے زیادہ ہے اور نہ اتنے ککھ سے کم ہے، جتنا تمہارے نبی نے کہا بالکل اتنے ہی ہیں. عمر سمجھ گیا کام خراب ہو گیا ہے. نجاشی نے کہا وہ دو ان کے تحفے ان کو واپس، یہ بدماش کدھر سے آ گئے ہیں، ان کو تحفے واپس کر دو، ہمیں ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بس تاریخ تو پھر آگے بڑھ جاتی ہے. وہ تحفے واپس کر دیے گئے. یہ نامراد ہو کر، ذلیل ہو کر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر واپس مکہ آ گئے. لیکن ہم نے یہاں سے یہ ابھی تک استفادہ کیا کہ سورہ مریم مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور ابھی اعلان نبوت کو 5 سال نہیں ہوئے تھے کہ اس سے پہلے یہ حضرت عمر ابن الخطاب کے ایمان لانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. یہ لگ بھگ اعلان نبوت کا 4تھا سال
لگ بھگ یہ سال بنتا ہے 5ویں سال سے پہلے یہ سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناس پر نازل کی گئی۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز بات آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سورت مریم کا کیا تعلق بنتا ہے سورت الکہف کے ساتھ۔ میں نے ایک بار آپ کو جب سورت کہف شروع ہوئی تھی تو نرم درجے کا تڑکا چسکا لگوایا تھا۔ یہ صورتوں کے مابین ربط بھی ہوتے ہیں، کئی صورت کے بعد آخر یہ کیوں آئی، اس کے بعد آخر وہ کیوں آئی، اس کے بعد آخر وہ کیوں آئی۔ تو انشاءاللہ العزیز کچھ ہم علمی سا ذوق بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ کہف کے بعد مریم کو لانے میں کیا راز ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔